جیسے ہی انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی صفت یہ بیان کی کہ سیاہ رنگ کے ہوں گے اور نیلی ان کی آنکھیں ہوں گی اور خوفناک دہشت ناک وہ فرشتے ہوں گے, اور وہ آ کر انسان کو اٹھائیں گے. ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور ایک کو نکیر, اور اس کو بٹھائیں گے اور اس سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ انہما ليعذبان, ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ان کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو. ان میں سے ایک شخص فساد مچانے کے لیے, تعلقات کو بگاڑ پیدا کرنے کی غرض سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا تھا. دوسرا شخص یہ کرتا تھا کہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی ان دونوں کاموں سے بچنا آسان تھا, لیکن یہ نہیں بچے تو ان کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر کا. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو. فذکر الدخان, دھواں آئے گا, والدجال, اور دجال آئے گا, والدابہ, ایک جانور نکلے گا زمین سے کہ وہ کافر اور مومنوں میں ان کے ماتھوں کے اوپر مہر لگاتا جائے گا. ونزول عیسی ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا. وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج, اور یأجوج اور مأجوج کا نکلنا. رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین, اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے متعلق سیکھنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آج اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں. سلسلہ ہم نے آغاز کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. اس کا عنوان ہے ہیئر آفٹر سیریز, یعنی کہ آخرت اور آخرت کے مراحل کا بیان ہوگا اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخرت کا متعدد جگہوں پہ ذکر کیا ہے اور لوگوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ اس سے غافل نہ ہو. اسی وجہ سے اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ گاہے بگاہے آخرت کی فکر کے لیے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں جس میں وہ بیٹھتے ہیں اور آپس میں اس پہ مذاکرہ کرتے ہیں, اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی مجالس کا ایک خاص موضوع ہے, آخرت اور اس کی تیاری. تو انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے ایمان بالیوم الآخرہ, آخرت پر ایمان. اور اس موضوع کے متعلق میں کل 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ایمان بالیوم الآخرہ, آخرت پر ایمان, یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن الایمان بالیوم الآخر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت, آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت کو متعدد جگہوں پر بیان کیا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں جب ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اور جن کو کامیابی ملے گی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ان کے خاص صفت یہ بیان کی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, کہ آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ایمانیات کا تذکرہ کیا
وہاں فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے، اس شخص کی نیکی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نیکی اس شخص کی قابل قبول ہے۔ تو ایمان جو ہے اس کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا، ایمان بالیوم الآخر کی۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کی نبیوں کے ساتھ، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اسی طرح جبریل علیہ السلام جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں، لمبی حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو آخرت پر جو ایمان ہے، یہ ایمان یعنی دین اسلام کے جو ایمان کے جو ارکان ہیں اس کا ایک عظیم رکن ہے، اور آخرت کا انکار یہ کفر ہے۔ اور اگر آخرت کو کوئی شخص نہیں مانتا اور بقیہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا انسان بھی کفر کا مرتکب ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ یہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا رکن ہے، دین کی اساس ہے، الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے آخرت پر ایمان کا جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بلکہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، سب کے سب نے ایمان بالیوم الآخرت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک مقام میں ایسا ہے، جیسے کہ سورہ زمر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو کافر لوگ ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے پاس آ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جو جہنم کے داروغے ہیں، حفاظتی فرشتے ہیں جو وہاں پر پہرا دے رہے ہیں، وہ ان کو ڈانٹیں گے اور ان سے سوال کریں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے۔ اور ایک اہم جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ یہاں پہ وہ یہ فرمائیں گے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ انبیاء اور رسول جو تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے، اس دن سے جو تمہیں ڈراتے تھے، کیا تمہارے پاس ایسے لوگ نہیں آئے تھے، ایسے رسول نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اس وقت وہ اعتراف تو کریں گے لیکن اب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب اب کافروں کے لیے ثابت ہو چکا ہے، کافروں کو ملے گا ہی ملے گا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو دعوت ہے جو آخرت سے ڈرانا ہے، یہ کل انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سب نے دعوت دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں
تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی ہمیشگی ہے، وہاں پر فنا نہیں ہونے والی، اختتام نہیں ہونے والی، دائمی ہے. اور پھر اس کے بارے میں فرمائے کہ یہ جو قانون ہے کہ آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے اور دائمی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ تو صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ گزشتہ صحیفوں میں بھی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو. تیسرا نکتہ اور تیسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بہت سے نام اور بہت سے القابات ذکر فرمائے ہیں قرآن کریم میں. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کی قراءت کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جب کسی چیز کی عظمت زیادہ ہو اور اس کی شدت اور ہولناکی زیادہ ہو تو بعض دفعہ، یعنی عرب کے ہاں یہ اسلوب ہے عموماً کہ جب کسی چیز کی اہمیت اور عظمت زیادہ ہو تو اس کے متعدد نام ہوتے ہیں. مثلا شیر کے ہی آپ کو کئی 100 نام مل جائیں گے عربی کتابوں میں، عربی لغت کی کتابوں میں. تلوار کے آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے. تو یہ عرب کا ایک عام اسلوب ہے. اسی اسلوب پر قرآن بھی اترا ہے. تو قرآن نے قیامت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں. مثلا یوم القیامہ، قیامت کا دن، یعنی وہ دن جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا الساعہ، گھڑی، یعنی خطرناک گھڑی، عظیم گھڑی، عظیم وقت. کہیں پہ اس کو کہا ہے الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی آفت. کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا ہے یوم عظیم، کہیں پر کہا ہے یوم عسیر. اس کے عذاب کے بارے میں کہا ہے عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، یعنی متعدد نام ہیں. الحاقہ، القاریہ، یہ تمام نام اس دن کی ہولناکی اور اس کی شدت پر دلالت کرتے ہیں کہ آسان دن نہیں ہے، سخت ترین دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بہت مشکل دن ہوگا یہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی ہولناکیوں سے، اس کی شدت سے محفوظ رکھے. چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان بالیوم الآخرت کے تعلق سے اہل ایمان کے بھی 2 درجات ہیں اور کافر جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کا کفر کرتے ہیں، ان کے بھی 2 درجات ہیں. جو ماننے والے ہیں ان کا پہلا درجہ وہ ہے محض تصدیق کا. جس طرح کے عام مسلمان ہیں اس وقت، سلف کے دور کی بات نہیں کر رہا، اس وقت ہمارے زمانے میں جس طرح عام مسلمان ہیں کہ یعنی دین سے اتنی رغبت نہیں ہے لیکن آخرت کو مانتے ہیں، یہ وہ کم سے کم درجہ ہے کہ اگر کوئی آخرت کو مانتا ہو تو یہ بندہ مسلمان ہے. لیکن ایک ہے کامل درجہ، وہ ہے التصدیق الراسخ، آخرت کا یقین ہو، آخرت کا استحضار ہو. یہ وہ درجہ ہے جس سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، انسان کا عمل تبدیل ہوتا ہے، اس کا اخلاق تبدیل ہوتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ معاملہ وہ تبدیل ہوتا ہے جب آخرت کا استحضار ہو. اور جتنے بھی عقائد ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں ان میں سے وہ عقیدہ جو انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والا عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو اصل میں عمل کا پھل دیتا ہے، عمل کا ثمرہ دیتا ہے، اس سے عمل پھوٹتا ہے. اس لیے جو ہماری مجالس ہیں یہ مجالس الایمان ہے.
آخرت کا تذکرہ ہو، یہ ایمان کی تر و تازگی کا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں، آخرت کا تذکرہ کرنے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور انسان اس کے ملاقات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ یحب اللہ لقاءہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ والعیاذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے بھی اس میں دو درجات ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے جو کہ صریح کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، جیسے مشرکین مکہ تھے اور ملحدین ہیں۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے کہ آخرت کے بارے میں جو وارد تفاصیل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عذاب قبر کا انکار کرنا، یا مثال کے طور پر روح کا انکار کرنا، روح کی حقیقت کا انکار کرنا، یا آخرت میں وزن اعمال کا انکار کرنا، یا جنت اور جہنم کا انکار کر دینا، یا جنت اور جہنم کی جو تفاصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان کا انکار کر دینا۔ تو یہ دو درجوں پر ہے۔ پانچویں بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان بالیوم الآخر یہ غیبی چیز ہے، امر غیبی، غیبی معاملہ ہے۔ ویسے تو کل ایمانیات غیبی امور سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑا دائرہ ہے ایمان بالغیب کا، ایمان بالغیب کا ایک بڑا دائرہ ہے۔ غیب سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ جو نظر نہیں آتا آنکھوں سے، جس کو ہم اپنے حس اور اپنے حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو جان نہیں سکتے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو اہل ایمان کے بارے میں کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ کے شروع میں، کہ متقین لوگ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک بڑا دائرہ ہے۔ پھر اس کے اندر ایمان کے سارے ارکان ہیں، ایمان باللہ بھی ایمان بالغیب ہے، ایمان بالملائکہ بھی ایمان بالغیب ہے، ایمان بالرسل بھی ایمان بالغیب ہے، ایمان بالکتب بھی ایمان بالغیب ہے۔ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے سامنے ہے، تو پھر یہ ایمان بالغیب کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ تو ایک کتاب کی حیثیت سے ہے۔ اس کتاب کا کتاب اللہ ہونا یہ تو غیب ہے نا، اس کتاب کا کتاب اللہ ہونا تو غیب ہے، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ جی ہاں جی، وہ ایمان جو کتابوں کے بارے میں آپ نے بتایا، ایمان لینا، آئی تھنک جو پچھلے کتابیں آئی وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جو تورات ہے، جو انجیل ہے، زبور ہے، وہ تو ہم نے نہیں دیکھی، تو وہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ خود قرآن کریم پر جو ہمارا ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، کیونکہ قرآن کریم پہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک کلام اللہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو یہ کلام اللہ ہے، اس کا کلام اللہ ماننا یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اب جب یہ غیبی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالآخرت میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ غیب کا ادراک ہم اپنی عقل، اپنی رائے سے نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی آخرت کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، یا اپنی قیاس آرائی سے، اپنی رائے زنی سے آپ ان تفاصیل کا ادراک نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب یہ غیبی معاملہ ہے تو اس کی ساری تفاصیل وہ وہی پر موقوف ہے، وہی سے پتہ چلیں گی کہ آخرت کے کیا کیا مراحل ہیں، ان کی تفاصیل کیا کیا ہیں، وہ ساری کی ساری وہی سے پتہ چلیں گی۔ اور وہی کیا ہے؟ کتاب اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور قرآن کریم، یہ وہی ہے۔ چھٹی بات، قرآن کریم نے آخرت کے اس بات کے لیے
بہت سارے عقلی استدلالات پیش کیے ہیں. ان میں سے میں صرف 2 آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بہت سارے ہیں, آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ان کو جانیں گے انشاءاللہ, لیکن 2 استدلالات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا استدلال وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی چیز کی قدرت رکھتا ہے تو چھوٹی چیز کی قدرت تو بالاولا رکھے گا. ہاں, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی چیز کی قدرت رکھتا ہے تو چھوٹی چیز کی قدرت تو اس کے پاس بالاولا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی ہے جو بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنا سکتی ہے اور بناتی ہے, تو کیا وہ ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا یہ لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے. یعنی میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو میں لوگوں کو پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم. کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے. یعنی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. دوسری دلیل, دوسرا استدلال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کیا آخرت کے اس بات پر, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا کو دلیل بنایا ہے دوبارہ لوٹانے پر. یعنی میں جس نے ایجاد کیا, جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے, کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, کہ اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کی ابتدا کی, ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور یہ جو دوبارہ لوٹانا ہے, جو اعادہ ہے, جو دوبارہ لوٹانا ہے, یہ اس پر زیادہ آسان ہے. یعنی پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ اس کا بنانا, دوسری مرتبہ اس کا بنانا؟ عقل کہتی ہے کہ پہلی دفعہ مرتبہ بنانا مشکل ہے, دوسری مرتبہ تو آسان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دلیل کو پیش کیا ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ بنایا تو کیا میں دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, یہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں اور اپنی مخلوق کو, اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. قال, اعتراض یہ کرتا ہے, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مٹی ہو چکی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دوبارہ زندہ وہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا ہے. تو قرآن کریم نے بہت سارے عقلی دلائل پیش کیے ہیں قیامت کے اس بات پر, قیامت کے قائم ہونے پر. 7ویں چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الغفلۃ من یوم القیامہ. ہماری جو بے عملی ہے اور جو سستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں, اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قیامت سے غافل ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے. یعنی قریب ہے نا, جب انسان کی موت واقع ہو تو اس کی قیامت قائم ہے. من مات فقد قامت قیامتہ, موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے, تو جس کی موت آ گئی تو اس کی قیامت قائم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بہت سخت بات کیا قرآن کریم میں جو آخرت کو بھول جاتے ہیں, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا وصف بیان کیا. اہل ایمان کا وصف ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پہ
کہ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جب کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا ابد الآباد کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا اور ان سے بات کہی جائے گی، الیوم ننساکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں سے براہ راست خطاب نہیں کرے گا جہنم میں داخل ہونے کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ بات سنائے گا، الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ نسیان کا معنی یہاں پہ چھوڑ دینا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یعنی تمہیں کوئی یاد نہیں کریں گے۔ الیوم ننساکم، کیوں؟ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اس دن کی ملاقات کو دنیا میں بھول گئے تھے، کوئی فکر نہیں تھی، اپنی زندگی میں مگن تھے، تم زندہ ہوئے، تمہیں میں نے زندگی دی، تمہیں ماں باپ دیے، کھانے پینے کے لیے رزق دیا، ہاں کام دیا، دنیا میں تم نے محنت کی، ایک عمر دی، اولاد دی، بیوی دی، پیسے دیے، تم نے زندگی میں دنیا میں ایک وقت گزارا، لیکن تم نے سب کچھ کیا، اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے۔ الیوم ننساکم، اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھول ڈالیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تو آخرت سے غافل ہونا یہ ہر برائی کی اساس ہے۔ 8ویں بات وہ یہ ہے کہ قیامت کی علامات ہیں، قیامت کی علامات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی کچھ علامات رکھی ہیں، جیسے اس کو آپ مثال سے سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، تو راستے میں مثال کے طور پر موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ کو جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے راستے میں آتا رہتا ہے کہ اب اتنی دور رہے گی، اب اتنی دور رہے گی، اب 100 کلومیٹر دور ہے، اب 75 کلومیٹر دور ہے، آپ کو آہستہ آہستہ وہ علامات آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قیامت کی علامات رکھی ہیں، کچھ چھوٹی علامات ہیں اور کچھ بڑی علامات ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے سے قیامت کی علامات کا کیا تعلق ہے؟ اہل علم نے کہا کہ وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، کہ قیامت کی علامات پر ایمان لانا یہ ایمان بالیوم الآخرت میں داخل ہے۔ انشاءاللہ آخرت کی جو علامات ہیں، قیامت کی جو علامات ہیں، اس پہ ہم مستقل درس رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ الگ ایک سیریز رکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس موقع پر جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قیامت کی علامات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک علامات صغرا اور ایک علامات کبرا۔ جو چھوٹی علامات ہیں یہ کچھ وہ ہیں جو کہ واقع ہو چکی ہیں، کچھ وہ ہیں جو واقع ہو رہی ہیں، حال میں واقع ہو رہی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو عنقریب واقع ہو جائیں گی۔ اور پھر علامات قیامت کچھ ہیں کبرا، بڑی، یہ 10 ہیں، اور یہ پے در پے واقع ہوں گی، اور ان کے وقوع کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہم پر جھانکا اور ہم مسجد نبی میں بیٹھے، نتذاکر، علم کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ علمی کیا کرتے تھے، دین کے بارے میں ایک دوسرے کو واعظ نصیحت کیا کرتے تھے، سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی کسی اونچی جگہ سے ان کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہاں سے سوال کیا، ما تذکرون، تم کس چیز کو یاد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نذکر الساعہ، ہم آخرت کو، قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجالس ہیں یہ مجالس السنہ ہے، یہ صحابہ کرام مجالس السلف ایسی ہویا کرتی تھیں، وہ آخرت کو بیٹھ کر یاد کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہیر آفٹر سیریز ہے یہ اسی سنت کا احیاء ہے۔
سلف ایسی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے جن میں بیٹھتے تھے اور آخرت کو یاد کرتے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکر الدخان، دھواں آئے گا، یعنی یہ دھواں آئے گا قیامت سے پہلے. اس میں کافروں کو تو سانس نہیں لیا جائے گا ان سے، اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کو زکام جیسی کیفیت ہوگی. والدجال، اور دجال آئے گا. والدابہ، اور ایک زمین کا دابہ، ایک جانور نکلے گا زمین سے، جس کے بارے میں ایسا آتا ہے روایات میں کہ وہ کافر اور مومنوں میں ان کے ماتھوں کے اوپر مہر لگاتا جائے گا. جو کافر ہے اس کے ماتھے پر مہر لکھے گی کافر، اور جو مومن ہے اس کے ماتھے پر مہر لگے گی مومن. وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا طلوع ہونا سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے، یعنی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا. ویأجوج و مأجوج، اور یأجوج اور مأجوج کا نکلنا. وثلاث خسوف، اور 3 خسف ہوں گے. خسف یعنی زمین میں دھنس جانے کو کہتے ہیں. ایسے 3 خسف ہوں گے. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وآخر ذالک، اور آخری جو نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر کی طرف لے کر جائے گی. 9ویں بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آخرت کے مراحل ہیں وہ اجمال کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اجمال یعنی سمرائز طور پہ رکھتا ہوں، تفصیل سے انشاءاللہ وہ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے. سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ دار الدنیا ہے، دنیا کا دار ہے، دنیا کا گھر ہے، پھر ایک برزخی حیات ہے، اور پھر ایک اخروی حیات ہے. یا یوں کہہ لیں ایک حیات الدنیاویہ ہے، ایک حیات البرزخیہ ہے، اور پھر ایک حیات الاخرویہ ہے. ایک دنیاوی حیات، ایک برزخی حیات، اور ایک آخرت کی زندگی. اب جو دنیاوی زندگی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے موت سے. اس کا اختتام ہوتا ہے موت سے. یعنی پہلے ہم عدم تھے، آپ اور میں، ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم عدم تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. پھر ہم نطفے کی صورت میں آئے، پھر یہ نطفہ علقہ بنا، علقہ مضغہ بنا، یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا بنا، اور پھر روح پھونکی گئی ہم میں، اور پھر ہم نے ایک وقت اپنے ماں کے پیٹ میں گزارا، اور پھر ہم اس دار الدنیا، دنیا کے اندر آ گئے. پھر یہ دنیا کا مرحلہ چلتا ہے یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو موت کا آنا یہ دنیا کی زندگی کا اختتام ہے. اس کے بعد، موت کے بعد اب جو زندگی ہے انسان کی وہ برزخی زندگی ہے. آگے جو بھی مراحل ہیں وہ برزخی مراحل ہے، یہاں تک کہ آخرت آ جائے، یعنی بعث بعد الموت، جب لوگوں کو قبر سے اٹھایا جانا ہے وہ وقت آ جائے. اچھا، تو سب سے پہلے ہم ابتدا کر رہے ہیں الحیات البرزخیہ کا. موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ برزخی زندگی کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ برزخی زندگی کا ابتدا ہے موت سے، اور اس کی انتہا ہے بعث بعد الموت سے، جب آخرت میں لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا میدان محشر میں، وہاں پر اس کا اینڈ ہے. برزخی زندگی کا یہ جو اس کی حدود ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی. اب اس برزخی زندگی میں 3 چیزیں ہیں
جو ایمان بالیوم الآخرت میں داخل ہے. 3 چیزیں. پہلی چیز ہے فتنۃ القبر، دوسری چیز ہے نعیم القبر وعذابہ، اور تیسری چیز ہے النفخ فی الصور. اب میں ان تینوں کا آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ہے فتنۃ القبر، قبر کا فتنہ، یعنی قبر میں امتحان لیا جائے گا. جیسے ہی انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی صفت یہ بیان کی کہ سیاہ رنگ کے ہوں گے اور نیلی ان کی آنکھیں ہوں گی، اور خوفناک دہشت ناک وہ فرشتے ہوں گے، اور وہ آ کر انسان کو اٹھائیں گے. ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور ایک کو نکیر، اور اس کو بٹھائیں گے اور اس سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے. یہ اس کو کہا گیا فتنۃ القبر. یہ قبر کا فتنہ ہے. فتنہ کا معنی ہے یہاں پر امتحان. یہ قبر کا امتحان ہے. یہ مومن کا بھی ہوگا اور کافر کا بھی ہوگا، ہر ایک ہوگا، مومن کا، کافر کا، منافق کا، نیک آدمی کا، گناہگار آدمی کا، سب کا ہوگا. اور یہ جو سوال ہے من ربک ما نبیک من نبیک ما دینک، یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ جس کے جواب کا رٹا لگا لیا تو اس کا جواب دے سکتے ہیں. نہیں، اس کا جواب یعنی برزخی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی پر آپ اس کو قیاس نہ کریں. اس کا جواب آپ کے عمل کی صورت میں ہوگا، یعنی جس طرح آپ نے عمل کیا اسی طرح آپ جواب دے سکیں گے. یعنی مومن آدمی اپنے ایمان کی وجہ سے اس کا جواب دے سکتا ہے، اور کافر آدمی اپنے کفر کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے سکے گا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، اچھا اب یہ جو پہلا مرحلہ ہے فتنۃ القبر، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کا مستقر کہاں ہونے والا ہے، جنت میں ہونے والا ہے، جہنم میں ہونے والا ہے. یہاں سے آپ کی آخرت کی زندگی کے اندر سعادت ملنی ہے یا بدبختی ملنی ہے، آپ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے. اس مرحلے سے یہ بات واضح ہو جائے گی قبر کے امتحان سے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے امتحان سے. دوسرا مرحلہ ہے قبر کا عذاب اور قبر کی نعمت. قبر میں عذاب ہوگا، قبر کا عذاب برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ انہما ليعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان بكبير، ان کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو. ان میں سے ایک شخص وہ نمیمہ کرتا تھا، یعنی فساد مچانے کے لیے، تعلقات کو بگاڑ پیدا کرنے کی غرض سے ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا تھا. اور دوسرا کام کیا کرتا تھا کہ دوسرا شخص یہ کرتا تھا کہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی ان دونوں کاموں سے بچنا آسان تھا، لیکن یہ نہیں بچے تو ان کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے قبر کا. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنوا دیتا. لیکن پھر ہونا کیا تھا، کسی نے لوگوں کو قبر میں دفن نہیں کرنا تھا، لوگوں نے ایسے ہی مردوں کو چھوڑ کے چلے جانا تھا. اسی طرح قبر کی نعمت بھی ہے. جب ایک مومن صحیح جواب دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی طرف اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دیتا ہے. اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی. اسی طرح تیسری چیز جس کا تعلق ایمان بالیوم الآخرت سے اور جو برزخ میں جو چیز پیش آنی ہے وہ کیا ہے، النفخ فی الصور، سور میں پھونکا جانا. جو سور میں پھونکا جانا ہے یہ 2 طرح ہیں. ایک ہے نفخۃ البعث اور ایک ہے نفخۃ الصاعق. یعنی 2 نفخے ہیں. نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، 2 نفخے ہیں.
ایک نفخہ ہے جو ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، وہ تب ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور میں پھونکے، تو جو کوئی دنیا میں ہوگا اس کی موت واقع ہو جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے نفخۃ الصاعق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن کریم میں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ سور میں پھونکا جائے گا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. یہ پہلا نفخہ ہے. یہاں پہ برزخی حیات جو ہے وہ شروع، یعنی یہ برزخی حیات کے اندر ہوگا، اور جو دوسرا نفخہ ہے وہاں پہ برزخی حیات اینڈ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. وہ ہے نفخۃ البعث، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ثم نفخ اخرى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو دو نفخے ہیں، ایک پہلا نفخہ جس سے دنیا میں جو کوئی ہے وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور دوسرا نفخہ جو جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو پھر لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے میدان محشر میں. یہ جو نفخۃ البعث ہے اس سے اب اخروی زندگی کی ابتدا ہوگی، اور پھر اخروی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے بعث بعد الموت، قبر سے دوبارہ لوگوں کا جی اٹھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور اس بات کی خبر دی جائے گی جو تم نے عمل کیا. وذلك علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اسی طرح اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، وہ ہے میدان محشر میں جمع ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کرے گا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی، چوپایوں کو بھی، ہر ایک مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کے بارے میں، وحشی جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب وحشی جانوروں کو بھی جمع کر لیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب انسان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ تحشرون حفاة عراة غرلا، تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے گا میدان محشر میں کہ تم حفاتن، تمہارے پیر میں جوتی نہیں ہوگی، اور عراتن، تمہارے جسم پر لباس نہیں ہوگا، غرلن، بے ختنہ ہوگے، غیر مختون انسان کو اٹھایا جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہاں پہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ذلک، اے عائشہ اس وقت کا جو معاملہ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، لوگوں کا کسی کا ایک دوسرے کی طرف دھیان نہیں جائے گا. کفار کے جو میدان محشر میں جمع ہونے کی ان کی جو صورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم میدان محشر میں کفار کو جمع کریں گے، ان کے چہروں پر وہ سیدھے نہیں چل کے آئیں گے، الٹے چل کر آئیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ سیدھے نہیں چلے، الٹے چلے ہیں. آخرت میں بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے چہروں کے بل اٹھائے گا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. سوال کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الٹے کیسے چلیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ اللہ جو دنیا میں پیروں پر چلانے پر قادر ہے، کیا وہ آخرت میں سر کے بل چلانے پر قادر نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سر کے بل چلائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا عمین و بکمن و سمن، نہ دیکھتے ہوں گے، نہ بولتے ہوں گے، اور نہ ہی سن سکتے ہوں گے۔ یعنی شروع کے مراحل میں ایسے ہے، لیکن جب جہنم کے قریب جائیں گے تو جہنم کی چیخوں کو، اس کی ہولناکیوں کو سنیں گے اور دیکھیں گے۔ اور پھر اہل ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ میدان محشر میں ان کو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ، جس طرح مہمانوں کو لے جایا جاتا ہے اس طرح ان کو لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، ان کو رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا وفد کی صورت میں، جس طرح مہمانوں کو وفود کی صورت میں لے کے جایا جاتا ہے عزت اور اکرام کے ساتھ، اس طرح متقی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب کے لیے لے کے جایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے شفاعت کا۔ میدان محشر کا جو منظر ہے اس کی ہولناکیاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن وہاں پر سورج جو ہے وہ انتہائی قریب ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پیروں تک، کسی کا اس کے کندھوں تک، کوئی پورا اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ انتہائی خطرناک مرحلہ ہے۔ تو اس وقت اب لوگ چاہیں گے کہ حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، تو لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس۔ وہ انکار کر دیں گے، معذرت کریں گے کہ آج تمہارا رب اتنا غصے میں ہے جس آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تمہارا رب آیا۔ اور پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کہیں گے، سب معذرت کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، یہ میرے ہی لیے ہے، میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے آپ سجدے میں گر جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کروں گا جو میں آج نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے ارفع رأسک، ارفع رأسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیں، واشفع تشفع، سل تعطى، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، جو آپ مانگیں گے آپ کی بات قبول کی جائے گی، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یہ ہے شفاعت الکبریٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ بھی آخرت میں سفارش ہے، شفاعت ہے، انشاءاللہ اس کا بیان تفصیلات میں آئے گا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے نشر الصحف کا، نامہ اعمال سب کو ملیں گے، نامہ اعمال سب کو ملیں گے، جو اہل ایمان ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں، اور جو کافر ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا لوگوں کو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میری نیکیاں دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں اس لیے ہیں کیونکہ مجھے انی ظننت انی ملاق حسابیہ ہے، یہ ایمان بالیوم الآخرت کی اہمیت پر دلالت کرنے والی آیت ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، مجھے میرا حساب ہو کر رہے گا، میں اس دن کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے میں نیکیاں کرتا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ جنت میں داخل ہوگا اور عیش اور رضا کی جو زندگی ہے وہ اس کو ملے گی۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے جو ہیں وہ نیچے ہوں گے، قریب ہوں گے، یعنی آرام سے بیٹھ کے یہ درخت سے پھل توڑ لے گا۔
کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے نتیجے میں جو تم گزشتہ دنوں میں کرتے رہے ہو، دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اور کافر شخص، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے نہ پتہ چلتا کہ میرا حساب ہے، یعنی میں اس حساب کے موقع کو نہ پاتا۔ اور کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش جو میری موت تھی وہی میری زندگی کا اختتام ہوتی، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھانا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال، میرا روپیہ پیسہ میرے آج کچھ کام نہیں آیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا جو عہدہ تھا اس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک عنی سلطانیہ، اور کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو پکڑ لو اور فغلوہ، اس کو توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں لٹکا دو، جہنم میں اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جو 70 ہاتھ لمبی ہو، اور فرشتوں کے ہاتھ کے مطابق 70 ہاتھ لمبی ہو، اس میں اس کو پرو دو، اس کے جسم کے اندر سے وہ زنجیریں باندھ کے اس کو جگڑ دو، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے حساب کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود میدان محشر میں تشریف لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب میدان محشر میں تشریف لے آئے گا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی اس دن لے آئی جائے گی، اور جہنم چیخ رہی ہوگی، اور اس کو فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی حساب شروع کرے گا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس حساب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ذالک العرض یعرضون، آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال پیش کرے گا کہ یہ تم نے کیا، اے میرے بندے میں نے تم پہ انعام کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ گناہ تم سے ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایک مسلمان پر دنیا میں پردہ ڈالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر پردہ ڈال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا میں بھی تمہیں بخشا تھا، آج بھی میں تمہیں دنیا میں بھی میں تمہارے اعمال پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں تمہارے اعمال پہ پردہ ڈال رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ لیکن کافر کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا نا کہ کیا ہے، اس نے اعتراف کیا اور یہ پوچھا کہ کیوں کیا ہے، نقاش ہو گیا، فَقَدْ عُذِّبَ، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں پردہ ڈالے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے میزان کا، وزن اعمال کا۔ میزان آئے گا، اس میں اعمال کا وزن ہوگا، قیام حجت کے لیے اعمال کا وزن ہوگا، اور اس میزان کے دو پلو ہوں گے، لہو کفتان، دو پلو ہوں گے اس کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک، یعنی یہ میزان جو ہے نا یہ ایک ذرے کو بھی تولے گا، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا. ہر چیز کو اس پہ تولا جائے گا، حتیٰ کہ اس پہ بندوں کو بھی تولا جائے گا. ایک موٹا کافر آئے گا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں نکلے گا اس میزان پر. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر جب صحابہ کرام ایک دفعہ ہنسنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. نیک آدمی کو بھی تولا جائے گا، ایک آدمی کو بھی تولا جائے گا، شخص کو تولا جائے گا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو تولا جائے گا، اس کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا. نامہ اعمال کا بھی وزن ہوگا. ایک شخص، وہ حدیث بطاقہ جو مشہور ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اور گناہوں سے اس کا نامہ اعمال بھرا ہوگا اور اس کا جو گناہوں والا ترازو ہے وہ بھر جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کاغذ پہ صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اس کو دکھائیں گے کہ یہ تمہاری نیکی تھی. وہ اس کے نیکی والے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو وہ بھاری ہو جائے گی، کیونکہ اس نے توحید کے لیے، اس کی توحید بڑی کامل ہوگی، اس کی توحید کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی شرک کی. اسی طرح ایک مرحلہ ہے اس کے بعد، وہ ہے الحوض، حوض کا مرحلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حوض ہوگا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہوگا، جو اس امت کے نصیب میں آئے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید، ایک روایت میں برف سے زیادہ سفید، اور شہد سے زیادہ میٹھا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. اور آنیتہ کعدد النجوم، اس کے جو برتن ہوں گے جس سے پیا جائے گا، آسمان میں جتنے تاروں کا عدد ہے اس عدد کے برابر جو ہے وہ اس کے برتن ہوں گے جس سے پیا جائے گا. من شرب منہ شربتن، جس نے ایک دفعہ اس سے پی لیا تو لا اظمأ بعدہ ابدا، وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کو پانی کی حاجت نہیں ہوگی اس کے بعد. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ حوض کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، یہ حوض کوثر سے پانی وہی لوگ پئیں گے، یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بدعات سے بچتے تھے، جو کہ سنت پر عمل کرنے والے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو حوض سے پانی دینا چاہیں گے، کیونکہ وضو کے آثار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امتیوں کو پہچانیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. تو فرشتے روک دیں گے ان لوگوں کو، آنے نہیں دیں گے. آپ کہیں گے میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی بدعات کو ایجاد کیا. تو احداث فی الدین، جو دین میں بدعات کا ایجاد کرنا ہے، یہ حوض کوثر سے محرومی کا سبب، آپ اس سے پانی نہیں پی سکیں. اس کے بعد مرحلہ ہے صراط کا، پل صراط. لیکن صراط سے پہلے اندھیرا چھا جائے گا، کوئی نہیں وہاں سے گزر سکے گا، پورا اندھیرا ہوگا مکمل. تو ہر ایک کو روشنی ملے گی اپنے ایمان کے بقدر. حدیث میں ہے کہ کسی کو پہاڑ جتنی روشنی ملے گی، کسی کے پاس اتنی روشنی ہوگی، بس اتنی روشنی ہوگی کسی کے پاس کہ جتنی پیر میں انگوٹھا ہے، بس ہلکی سی روشنی ہوگی. اور کچھ کی روشنی ایسی ہوگی کبھی جلتی ہوگی کبھی بجھتی ہوگی. اسی روشنی میں اگلا سفر جو صراط کا ہے وہ طے کرنا ہے. اور یہ صراط جو پل صراط ہے یہ علی متن جہنم، جہنم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نصب کیا ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کانٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زخمی کریں گے
جو اس پہ سے گزرا ہوگا اس کو زخمی کریں گے. تو پل صراط کو عبور کرنے سے پہلے جو منافقین ہیں ان کا ایک مرحلہ ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل میں بیان کریں گے. جو اہل ایمان ہیں وہ پل صراط کو پار کریں گے، لیکن اس میں ان کی تفصیل ہے. پہلی تفصیل یہ ہے کہ کچھ پار کریں گے اور کچھ گر جائیں گے، کچھ جہنم میں گریں گے، کیونکہ اہل ایمان بھی بعض جہنم میں جائیں گے اور پھر اپنا عذاب بھگت کے وہ جنت میں واپس آئیں گے. لیکن جو پار کریں گے وہ دو قسموں کے ہوں گے، کچھ زخمی ہو کے پار کریں گے، کچھ بغیر زخمی ہو کے پار کریں گے. اور جو بغیر زخمی ہو کر پار کریں گے پھر ان کی آگے قسمیں ہیں. کچھ ایسے پار کریں گے بجلی کی تیزی سے، کچھ آنکھ جھپکنے کے برابر، اور کچھ گھوڑے جس طرح جتنی تیزی سے گھوڑا دوڑتا ہے اس طرح، اور کچھ تیز دوڑنے والے کی رفتار سے، کچھ پیدل چلنے والے کی رفتار سے، اور کچھ گھسٹ کے، اور کچھ گر کے اور پھر اٹھ کے، پھر گر کے پھر اٹھ کے، اس طرح پار کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ بجلی کی تیزی سے اس کو پار کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو لوگ پل صراط کو پار کر لیں گے اب انہوں نے جنت میں جانا ہے، اور جو اس سے گر جائیں گے وہ جہنم میں گر گئے. اب پل صراط پر اس کو پار جب کر لیا تو پھر آگے ایک اور پل ہے، اس کو کہا جاتا ہے قنطرہ. اس پل پہ لوگوں کو، اہل ایمان کو روک لیا جائے گا، اور تب ان کے جو آپس میں مظالم ہوں گے ان کی معافی تلافی ہوگی. کوئی دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد، کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت ختم ہو جائے گی. یہاں پہ اس کا صفایا ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے سینوں سے جو غل ہوگا، ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ ہوگا، اس کو نکال لیں گے. ایک دوسرے کے لیے نفرت آ گئی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور پھر ان کا جنت میں داخلہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو دے گا وہ کیا ہوگی؟ رؤیت اللہ عز وجل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے. اتنی بڑی نعمت ہوگی جس کا تصور نہیں ہے، اتنی لذت آور نعمت ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہے. جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک. اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہے اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی. اور جو کافر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم کو بلائے گا. اور پھر ایک مرحلہ یہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرے گا، جنتیوں کو بھی بلا لیا جائے گا، جہنمیوں کو بھی بلا لیا جائے گا، وہ دیکھ سکتے ہوں گے. اور ایک مقام پہ ایک مینڈے کو لایا جائے گا اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت ہے، اور موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم. اب جنتی ہمیشہ ہمیش جنت میں اور جہنمی ہمیشہ ہمیش جہنم میں. اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے اور اہل جہنم میں سے نہ بنائے. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم قنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وباللہ تعالی التوفیق.